الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا وأعلانا وأولانا وآقانا وملجانا ومأوانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما درود پاک محبت کے ساتھ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ صحبہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا آقا یا ملجا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درود پاک محبت کے ساتھ نعت کا بھی مجھے کہا گیا ہے تو نعت ہی پڑھ لیتے ہیں درود پاک پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا کوئی دنیا عطا میں نہیں گمتا تیرا جو خاتم کو میسر نظارہ تیرا کہ اٹھے بخشش میں یہ رتبہ تیرا راگا کیا جو تو کرم ہے شیخ بتگا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا عطا میں نہیں گمتا تیرا اور کچھ بشر ہونے کی ناتے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض بیانی خدا کا جانے ارے ان کی اوقات ہی
کیا ہے کہ اتنا جانے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے غبی یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا امام سنت کیا فرماتے ہیں کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اسے کو شفیع تیری سرکار تیری سرکار تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اسے کو شفیع جو میرا غوث گئے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث گئے اور لاڈلا بیٹا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شگے بدگاہ تیرا بعد از حمد و صلاة میں نہتی واجب الاحترام سامنے زد شام اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب حضور جان کائنات خاتم النبیین خاتم المعصومین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ مقدسہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد آج کی یہ خوبصورت محفل سلسلہ ایصال ثواب جناب تیمور حفیظ صاحب کے بھائی داؤد قاسم اور ضیاء بھائی کے والد محترم مرحوم حاجی طاہر حفیظ صاحب ان کے ایصال ثواب کی اس محفل میں ہم سب حاضر ہیں اور قریب ہی ان کی قبر ہے ہماری آواز یقیناً ان کی قبر تک پہنچ رہی ہوگی اللہ ان کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے برکت نازل فرمائے ان کی قبر کو حضور جان کائنات خاتم النبیین خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں سے منور اور روشن فرمائے حضرات محترم مجھ سے قبل خوبصورت انداز میں حضور کے ثنا خانوں نے حضور جان کائنات کی برگاہ میں ہدیہ نعت شریف کا ہدیہ پیش کیا اللہ پاک سب کی آوازوں میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور میری طرف بائیں جانب حضرت علماء بھی تشریف فرما ہیں اور جتنے بھی حضور کے ثنا خان علماء سادات کرام اس محفل میں تشریف فرما ہیں اللہ سب کا آنا ہمارا پڑھنا آپ کا سننا اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرمائے دنیا میں انسان آتا ہے تو کچھ لمٹ ہوتی ہے کچھ وقت ہوتا ہے اس کی زندگی کے ایام ہوتے ہیں اور وہ لمحات وہ زندگی کے ایام اس کا رزق اس کی سانسیں اس کا کھانا اس کا پینا جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کی ماں کے پیٹ میں ہی لکھ دیتا ہے کہ اس نے کتنا زندہ رہنا ہے کب تک کچھ ہو رہا ہے آج ہم بھی سوچ کچھ اور رہے ہیں ہونا وہی ہے جو منظور خدا ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ صدقہ حسنین کریمین کا اللہ جل شانہ ان کی بخشش فرمائے مجھے تیمور حفیظ صاحب ان کے بیٹے نے مجھے موضوع جو دیا تھا وہ ہے اہل بیت پاک کی شان کو بیان کرنا ہے یقیناً ان کے ذکر سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں برکتیں نازل ہوتی ہیں اور ہمارا یہ ایمان ہمارا یہ عقیدہ ہے
کہ جہاں پہ نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے، عند ذکر صالحین تنزل الرحمہ، وہاں پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو جہاں ہوئی سادات کرام کا ذکر، جی کئی نے سبحان اللہ، جہاں ہو میرے حضور پاک کی آل پاک کا ذکر، جہاں ہو وہ ذکر جس کو رب بھی پسند فرماتا ہے، رب کے حبیب بھی پسند فرماتے ہیں۔ تو آپ سوچیں اس ذکر سے رب کتنا خوش ہوگا، رب کے حبیب کتنے خوش ہوں گے۔ جب اہل بیت پاک کا ذکر ہونا ہے تو انشاءاللہ پھر آپ سوچ لیں کہ قبر پہ جو رحمتیں چھما چھم برسیں گی تو انشاءاللہ میت کو بھی سکون اور راحت انشاءاللہ اللہ نصیب عطا فرمائے گا۔ میں نے کیونکہ انہوں نے مجھے یہ موضوع دیا تھا تو میں چاہ رہا تھا کہ کیونکہ 20 محرم الحرام کو عاشق رسول عظیم ہستی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم عرس بھی ہے، میں کوشش کروں گا کہ آپ کا بھی ذکر خیر ہونا چاہیے، کیونکہ ہم تو الحمدللہ اہل بیت کے بھی غلام ہیں، اصحاب کے بھی غلام ہیں، نہ اہل بیت کا دامن چھوڑتے ہیں نہ اصحاب کا دامن چھوڑتے ہیں۔ ہماری محفلیں ان گستاخیوں سے پاک ہیں، نہ ہم اہل بیت پاک کی گستاخی برداشت کرتے ہیں نہ صحابہ کی گستاخی برداشت کرتے ہیں۔ اور مجھے یہاں اس علاقے میں آتے ہوئے تقریباً 5 سے 6 سال تو بیت چکے ہیں۔ آپ کئی احباب میری طبیعت کے واقف، میرے خطابات سے واقف، جناب حضرت ابرار صاحب جو بڑی محبت فرماتے ہیں، ہر سال 10 محرم میں ان کے ہاں جو محفل ہوتی ہے ایک عظیم محفل پاک ہوتی ہے، بڑا ماحول ہوتا ہے، اور اس میں یہ نہیں ہوتا کہ بہت بڑا ساؤنڈ تو مووی تو یہ، ہم بس مخصوص سے لوگ ہوتے ہیں اور ذکر حسین اس انداز سے کیا جاتا ہے کہ یقیناً اس کی برکتیں، اس کی مٹھاس سارا سال اپنے دلوں کے اندر محسوس کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ مرحوم کی بخشش فرمائے۔ میں نے آپ احباب کے سامنے آیت مبارکہ پیش کرنے کا شرف حاصل کیا، اور یہ وہ آیت مبارکہ ہے جو اللہ تعالی جل شانہ نے اہل بیت پاک میں جو عظیم ہستیاں ہیں جن سے یہ سلسلہ نسب چلتا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا، اللہ جل شانہ نے ان پاک ہستیوں کا ذکر ایسے نہیں کیا کہ فقط نام ذکر کر دیا، بلکہ ان کی سخاوت کو، ان کے انداز کو، ان کے کرم کو اور ان کے دینے کے انداز کو اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کا حصہ بنایا ہے۔ ایک ہے میں دوں آپ میری تعریف کر دیں، ایک ہے آپ دیں ہم آپ کی تعریف کر دیں، ایک ہے بادشاہ دیں اس کے وزیر اس کی تعریف کر دیں، لیکن اس دینے پر قربان جائیے کہ جس دینے کی تعریف رب ذوالجلال خود فرما رہا ہے۔ جسا سمجھ آئے نچیا کہ سبحان اللہ۔ اور امید ہے کہ جو حضرات میرے ساتھ کرسیوں پہ تشریف فرمائے وہ میرے ہم سٹیج ہیں، مطلب وہ بھی کرسی پر ہیں تو میں بھی کرسی پر ہوں، تو میں کرسی پر جب بول رہا ہوں تو کرسی والے بھی بولیں کہیں گے سبحان اللہ۔ اگر جس کرسی کے پیچھے بندہ دین کو بھی بھول جاتا ہے، مذہب کو بھول جاتا ہے، اقتدار کے نشے میں بندہ آ کر دین و ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اللہ اس کرسی سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور یہ جو کرسی ہے اسی کی خاطر یزید نے حسین پاک رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اللہ جل شانہ ہمیں ایسی کرسی سے محفوظ فرمائے جس سے دین و ایمان برباد ہو جاتے ہیں۔ تو امید ہے انشاءاللہ میرا ساتھ دیں گے۔ میں نے بات کی بڑی خوبصورت بات، اپنے دل کے گلدستے میں سجانے والی۔ ایک ہے میں کچھ دوں تو آپ تعریف کریں، آپ کا والد دے تو آپ کا خاندان تعریف کریں۔ ایک سخی وہ ہے کہ جس کی علاقے والے تعریف کرتے ہیں، ایک سخی وہ ہے جس کی محلے والے تعریف کرتے ہیں، ایک سخی وہ ہے کہ جس کی ملک والے تعریف کرتے ہیں، ایک سخی وہ ہے جس کی کائنات والے تعریف کرتے ہیں۔ میں نے کہا اس گھرانے پہ قربان جائیں جس کی سخاوت محلے والے نہیں، جس کی سخاوت علاقے والے نہیں، جس کی سخاوت ملک والے نہیں، بلکہ جس کی سخاوت دنیا والے نہیں، بلکہ جن کی سخاوت کو رب ذوالجلال نے قرآن کا حصہ بنایا ہے، اس گھرانے کو میرے مصطفیٰ کا گھرانہ کہا جاتا ہے۔ اس گھرانے کو میرے مصطفیٰ کا گھرانہ کہا جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ قرآن کریم فرقان حمید میں کیا خوبصورت انداز میں بیان فرمایا۔ حضرت مولا پاک مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے کہا سخاوت چلتی ہی ان کے در سے ہے، سخاوت چلتی ہی انہی کے در سے ہے۔ جناب توجہ کرنی ہے، اللہ جل شانہ قرآن کریم فرقان حمید میں فرمانا کہا کہ شان علی کو بیان فرمایا، شان فاطمہ کو بیان فرمایا،
اللہ جل شانہ پارہ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اے درمیان والے بندے نہیں بولے، درمیان والے بھی آپ تو سبحان اللہ۔ اور آپ کی تعداد سے زیادہ میرا جمعے کا مجمع ہوتا ہے اور سارے آنے سبحان تو بھی آکر سبحان اللہ۔ قرآن کی آیت دوبارہ پڑھوں گا حضرات، سبحان اللہ کی صداؤں کو بلند کرنا گئے تاکہ مرحوم کی قبر تک ہماری سبحان اللہ کی آواز پہنچے۔ اللہ جل شانہ اپنے نور کی تجلی ان کی قبر پہ فرمائے۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ فرمائے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، وہ کھانا کھلاتے ہیں عَلَى حُبِّهِ، اس کی محبت میں، مسکینہ مسکین کو، وَيَتِيمًا یتیم کو، وَأَسِيرًا اور قیدی کو۔ جناب توجہ کرنی، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی آپ اس تفسیر کے تحت لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ کائنات خاتون جنت حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے منت مانی یا اللہ حسنین کریمین بیمار ہو گئے، آپ نے منت مانی اے یا الہی اگر تو ان کو شفا عطا فرما دے، اگر تو ان کو صحت عطا فرما دے تو ہم تینوں لوگ حضرت مولا پاک علی، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اور آپ کی کنیز، آپ فرماتے اگر یہ صاحبزادے ٹھیک ہو گئے ہم 3 روزے ان کی منت پہ رکھیں گے۔ کتنے روزے رکھیں گے؟ 3 روزے رکھیں گے۔ جناب اولا حضرت حسنین کریمین بیمار، اللہ نے آپ کی منت کو پورا فرما دیا، اللہ جل شانہ نے آپ کی دعا کو قبول فرما دیا۔ حسنین کریمین کو اللہ جل شانہ نے شفا عطا فرما دی۔ اب روزے کا وقت آ گیا، اب روزے کا وقت آ گیا، روزہ رکھنے کی باری آ گئی، منت پوری کرنے کی باری آ گئی۔ حضرات پاک ہستیوں نے اللہ جل شانہ کی برگاہ میں روزہ رکھا۔ کیا رکھا؟ ایک روزہ رکھا، دوسرا روزہ رکھا، تیسرا روزہ رکھا، لیکن جب افطار کا وقت آتا ہے، آج تمہاری کیفیت یہ ہے نا، ہم تو اچھے قسم کے پکوڑے بنا کے چھپا کے اور خوشبو محلے میں جاری ہوتی ہے، لیکن بعض احباب کیا ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، وہ اس کے ان کی طاقت نہیں ہوتی کوئی اتنی بڑی افطاری کا اہتمام کر سکیں۔ اور ہماری افطاریوں کو پتہ ہے کیا سلسلہ ہوتا ہے، ہم بلاتے ہیں راجے کو، ملک کو، چودھری کو، خان کو، یا جو تھوڑا اچھے لیول کو اس کو بلائیں گے، جو کاٹن کو سوٹ میں اس کو بلا لیں گے، غریب کو نہ جی نہ، غریبان تھوڑی افطاری کرائی، حالانکہ ثواب کہاں ملتا ہے؟ جہاں سے مولا علی پاک نے ہمیں بتایا ہے۔ آئے ہائے کہیں نہ سبحان اللہ۔ آپ حضرات کریمین نے جب روزہ رکھا، اب جب افطار کا وقت آیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں، تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا جن کے گھر سے خیرات بڑھتی ہے، جن کا صدقہ ہم کھاتے ہیں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک یہودی کے پاس گئے، جا کے کچھ سا خریدے ادھار کے طور پر، جب لے کر آئے، آ کے اس سے آٹا خریدا، جاؤ خریدے، خریدنے کے بعد روٹی بنتی ہے، روٹی بننے کے بعد ساتھ میں سالن ہوتا ہے، رکھا، افطار کا وقت ہوا، افطار کا وقت ہوا تو مانگنے والا یتیم آ گیا، پہلے مسکین، مانگنے والا مسکین آ گیا، اور مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس ایک وقت کا تو کھانا ہو لیکن دوسرے وقت کا کھانا اس کے پاس نہ ہو۔ قرآن میں جگہ بہ جگہ ان کی مثالیں رب ذوالجلال نے بیان فرمائی ہیں۔ آئے ساڑھے پروفیشنل قسم نے غریب ہونے نا، آپ پیچھے ٹھیک ٹھاک ہونے لیکن منگنے سے شکل بنا کرنے، تو رب نے جس کو مسکین کہا ہو تو یقین وہ مسکین بھی ہوگا، جی یقین وہ مسکین ہوگا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اچھا حضرت مولا علی پاک کی دربار پہ دستک ہوتی ہے، مانگنے والا مسکین آ گیا۔ اب حضرت سیدہ فاطمہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے تو اپنے لیے منگایا تھا، ہمارے پاس تو اپنے لیے نہیں، ہم اس کو اٹھا کے دیتے ہیں۔ جناب توجہ کرنی ہے، جب کھانا لگ گیا، مانگنے والا آ گیا، مانگنے والا مسکین آ کے دستک دیتا ہے، کہا میں مسکین ہوں، بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، اللہ کے لیے مجھے کھلا دیں۔
جناب حضرت فاطمہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کھانا اٹھایا، علی پاک سے فرمایا ہاں یہ سارا کھانا اٹھا کے مانگنے والا مسکین آیا ہے اس کو عطا فرما دیں۔ جناب حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اٹھایا مسکین کو دے دیا، سحری کرتے ہیں پانی کے ساتھ، افطاری کرتے ہیں پانی کے ساتھ۔ دوسرا روزہ آ گیا، دوسرے دن بھی جب افطاری لگتی ہے پھر مانگنے والا آ جاتا ہے، آ کے دستک دیتا ہے اور کہتا ہے یتیم ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے جی، یتیم ہوں، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، جناب حالت بڑی خطا ہو گئی ہے، آپ کچھ عطا فرما دیں۔ اب افطاری کا وقت ہے، کھانا لگا ہوا ہے، حضرت فاطمہ نے فرمایا اے مولا علی پاک یہ کھانا اٹھا کر یتیم کو عطا فرما دیں۔ مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی محبت نے وہ اٹھا کے یتیم کو عطا فرما دیا، مسکین کو بھی عطا فرما دیا، یتیم کو بھی عطا فرما دیا۔ اب تیسرا دن آ گیا، پھر افطاری ہوتی ہے، کھانا لگ گیا، دسترخوان لگ گیا، دستک ہوتی ہے، مانگنے والا آ کر کہتا ہے جناب والا اسیر ہوں، قیدی ہوں، کتنے دنوں کا بھوکا ہوں، کھانا نہیں کھایا۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا اے علی کھانا اٹھائیے، اٹھا کر قیدی کو عطا فرما دیجئے۔ میں نے اس لیے تو کہا تھا، کیا خوب شاعر نے کہا تھا کہ آؤ در زہرا پہ پھیلا کے ہوئے تامل، آؤ در زہرا پہ پھیلا کے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گرانا ہے۔ اب کہیں نا سبحان اللہ، یہ نسل کریموں کی لجپال گرانا ہے۔ رب ذوالجلال نے اس سخاوت کو قرآن کا حصہ بنایا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، وہ جو کھانا کھلاتے گئے، حضرت فاطمہ کہہ رہی اے علی پاک کھلاتے جائیے کھلاتے جائیے۔ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ نہیں فرمایا ہم نے تو اپنے لیے منگوایا گئے، اپنے لیے پکایا گئے، اپنے لیے بنایا گئے، نہ علی پاک نے فرمایا نہ فاطمہ پاک نے فرمایا نہ آپ کی کنیز کہتی ہے۔ اس لیے تو یہ نسل کریموں کی لجپال کرانا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب انہوں نے یہ سخاوت کے دریاب آئے نا تو پھر اللہ پاک نے بھی آپ کی اس سخاوت کو قرآن کا حصہ بنا دیا، اس سخاوت کو قرآن کا حصہ بنایا۔ اور سخاوت کو قرآن کا حصہ بنانے کے ساتھ فقط یہ نہیں فرمایا کہ بس ایک بار، بلکہ میں نے کہا جو بھی علی پاک کے در پہ آتا ہے، آ کے جھولی پھیلاتا ہے، آ کے جب مانگتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی اللہ دینا، میں کہا اللہ ہی دینا، جی اللہ ہی دیتا ہے، لیکن دیتا کس کے صدقے میں ہے؟ اپنے پیاروں کے صدقے میں۔ اور جی کہا اگر پیاروں کے صدقے میں دیتا تو پھر کافروں کو بھی تو رب نے دیا ہے۔ میں نے کہا یہ رب نے اس لیے دے دیا ہے، دنیا میں کافروں کو دے دیا، آخرت میں حصہ فقط مومنوں کا ہے۔ جیسا سمجھا کہ سبحان اللہ۔ فرمایا دنیا کے اندر کافروں کو مل گیا، آخرت میں جنت کن کی ہے؟ حضور کے غلاموں کی۔ جنت کس کی ہے؟ حضور کے عاشقوں کی، حضور کی اہل بیت کے عاشقوں کی جنت ہے۔ رب نے انہیں جنت کا وارث بنایا ہے۔ اور مجھے وہ شعر یاد، ابرار صاحب وہ شعر یاد آ گیا کہ خلد گئے انہی کی ملکیتیں، خلد گئے انہی کی ملکیتیں، جن کا مقتدا حسین گئے، جن کا مقتدا حسین گئے۔ ہر بندہ ہاتھ بلند کر کے کہے گا میرا بادشاہ حسین گئے، میرا بادشاہ حسین گئے۔ اور بات گئے
بس اتنی مختصر، پورا واقعی کربلا شعر کے اندر کہ بات بس ہے اتنی مختصر، ایک یزید تھا حسین گئے، ایک یزید تھا حسین گئے، بولو میرا بادشاہ، اور مصطفیٰ کا مرتضیٰ کا ہے وہ شاہ کا، مرتضیٰ کا ہے وہ شاہ کا، آل مصطفیٰ حسین گئے، بلکہ یہ کہوں جان مصطفیٰ حسین گئے، آل مصطفیٰ وہ جن کے نام سے نبض حیات چلتی گئے، زمین کا ذکر ہی کیا کائنات چلتی گئے، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جبر کے آگے اگر حسین چلائے تو بات چلتی گئے، آل مصطفیٰ حسین گئے، آل مصطفیٰ۔ یہ کہ جو احباب ابھی آ رہے ہیں کوشش کریں تھوڑا آگے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ کو بھی جگہ ملتی چلی جائے گی۔ اللہ سب کو برکت عطا فرمائے، اللہ سب کو برکت، کہیے آمین۔ اور علماء فرمانے نا جی دعا دیا کرو، اللہ سب کو مدینے لے جائے۔ عام دعوت اسلامی والے نا مدینے کی دعا دیتے، اللہ سب کو مدینے لے جائے، سب کہیے آمین۔ جناب توجہ کرنی ہے، میں فضائل مصطفیٰ کے بعد، فضائل صحابہ کے بعد فضائل اہل بیت بیان کر رکھا ہوں۔ جناب میں نے کہا باپ بھی سخی گئے، ماں بھی سخی گئے، جناب سارا گھرانہ سخی گئے، اور حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زندگی پر نظر ڈالتے جائیے۔ شہادت تو ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن حضرت حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اتنے سخی گئے۔ حضرت عبد الرحمن سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے میں حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے شہزادے کو قرآن پڑھایا، میں نے اپنے محبوب کے نواسے کے بیٹے کو قرآن پڑھایا۔ قرآن پڑھانے کے بعد جب آپ کا شہزادہ حضور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی برگاہ میں پہنچا، حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا بیٹا کیا یاد کیا گئے؟ کہا قرآن کی سورت یاد کی گئے۔ آپ نے فرمایا قرآن کی سورت پڑھنا شروع کر دو۔ حضرت عبد الرحمن سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے میں بھی کھڑا ہوں۔ حسین پاک کے شہزادے نے حضرت امام حسین کو قرآن کی سورت سنانا شروع کر دی، قرآن کی سورت سنانا شروع کر دی۔ جب حضرت حسین پاک نے قرآن کی سورت کو سماعت فرمایا، آپ نے اپنے شہزادے کو سراغا، تعریف کی۔ تعریف کرنے کے بعد حضرت عبد الرحمن فرماتی ہیں حضرت حسین پاک نے میری تعظیم کی وجہ سے، استاد ہونے کے ناطے سے، تعلیم دینے کی وجہ سے 1000 درہم مجھے عطا فرما دیے۔ 1000 درہم فقط ایک سورت یاد کرانے پر مجھے عطا فرما دیے، ساتھ میں مجھے سونے کی 2 چیزیں بھی عطا فرما دی، اور فرمائے لوگوں نے کہا کہ حسین پاک آپ نے اتنی رقم عطا فرما دی، ایک سورت دے۔ لوگوں نے کہا کہ اتنی بڑی رقم، آپ نے فرمایا آئینہ یقہو اعطائہی، اے لوگوں جو انہوں نے اس کو قرآن یاد کرایا ہے اس کا مقابلہ تو یہ درہم بھی نہیں کر سکتے۔ جنرل حسین پاک رضی اللہ عنہ آپ نے عطا فرمائے۔ اب وہ استاد کہنے لگے حضور اتنی بڑی رقم ایک سورت پر، آپ نے فرمایا یہ ہمارا اصول ہے، جو ہمیں دیتا گئے پھر ہم بھی اسے عطا فرما دیتے گئے۔ اس میں کہتے ہیں عطا ان کی وراثت ہے، سخا ان کی وراثت ہے۔ لانا اچھا سبحان اللہ۔ عطا ان کی وراثت ہے، سخا ان کی وراثت ہے،
علی کے ہیں، علی کے ہیں شکر والے، سخائر کی وراثت ہے۔ آؤ تو صحیح در مصطفیٰ پر، آؤ تو صحیح در زہرا پر۔ پھر دیکھتے ہیں جناب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیمار ہو گئے، حالت مرض میں گئے، زندگی کے آخری لمحات چل رکھے گئے۔ حضرت حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ وہاں پہنچتے گئے کیا دیکھا؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چہرے پہ پریشانی کے اثرات ظاہر ہو رہے، آپ کے چہرے پہ پریشانی کے اثرات، غمگین حالت ہے، زندگی کے آخری لمحات ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پوچھا اے اسامہ پریشان کیوں ہو، کیوں موت کی وجہ سے ڈر رکھے ہو؟ کاش یہ بات نہیں، کیا زندگی اچھی گزری نہیں پھر ڈر رکھے ہو؟ کاش یہ بات بھی نہیں ہے۔ پھر امام حسین نے پوچھا پھر بتلائیے بات کیا ہے؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے میں نے ایک شخص کے 10,000 درہم دینے ہیں، موت کا وقت قریب ہے، پیسے نہیں ہیں، درہم نہیں ہے کہ قرضہ اتار سکوں۔ حضرت حسین پاک نے فرمایا یہ بات پریشانی والی نہیں، ہائے ہائے یہ پریشانی والی بات نہیں، ہم ہیں نا نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا پریشان ہونے والی بات نہیں، اے اسامہ رضی اللہ عنہ آپ تسلی رکھیے، آپ پریشان مت ہوئیے، آپ کی وفات سے پہلے پہلے یہ قرضہ اتارنا حسین پاک کا کام ہے۔ اور فرمایا یہ قرضہ نہیں ہے، آل رسول قرضہ نہیں دیا کرتے، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، یہ نسل کریموں کی لجپال، نانا ایسے نہیں سارے پڑھ سو، یہ نسل کریم۔ بعض احباب سنجنے آواز سونی ہوئے تو پڑھنا چاہینا، یاد رکھنا آل رسول کی برگاہ میں آواز نہیں دیکھی جاتی، در مصطفیٰ پر آواز نہیں دیکھی جاتی، وہاں محبت دیکھی جاتی۔ اور یہ نہ سمجھے ساؤنڈ سسٹم ہوئے تو محفل ہونی ہے، اسا سوکے سپیکر تے محفلہ کی تھی ابرار بھائی، اور اب تو ماشاءاللہ ساؤنڈ ہے، لیکن اللہ ان کو برکت داتا ساؤنڈ والوں کو بھی اللہ برکت عطا فرمائے، بڑی محبت فرماتے، بڑی شفقت فرماتے ہیں، لیکن سارے بندے پڑھ سو، سارے بندے سارے زہرا کے غلام ہیں کہ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوں بے دامن، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ میں نے کہا اتنی سخی ہے کہ جب کربلا کے میدان میں پہنچے اپنا سر دے دیا دین مصطفیٰ کے لیے، علی اصغر جیسا پھول قربان کر دیا دین مصطفیٰ کے لیے، علی اکبر کی جوانی قربان کر دی دین مصطفیٰ کے لیے۔ میں نے کہا یہ سخاوت باپ سے چلتی ہے، پیو سخی ہوئے تو پتر بھی سخی، ماں پھر سخی ہو تو پھر پتر بھی سخی ہے، پھر نانا اس قدر سخی ہے۔ جناب والا آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا جی، آتم تائی کا واقعہ مشہور ہے۔ آتم تائی کی ایک سیدزادے سے ملاقات ہو گئی، آ کر کہتا ہے کہ میرا دادا بڑا سخی تھا، اتنا سخی تھا، اتنا سخی تھا، اگر کوئی مانگنے والا آئے ایک دروازے سے 7 دروازے تھے اس کے آتم تائی کے، ایک بار مانگنے کے بعد دوبارہ آ جاتا، پھر اس دروازے سے مانگتا، آتم تائی اس کو بھی دے دیتا، پھر تیسرے دروازے پہ آ جاتا، اس کو بھی دے دیتا، تیسرے دروازے پہ آتا، یہاں تک کہ اگر ایک مانگنے والا 7 دروازوں سے مانگنے کے لیے آ جائے وہ اس کو عطا فرما دیتا۔ اللہ اکبر۔ سید بادشاہ جب یہ جواب سنا نا، کہا یہ تیرے دادے کی بات ہے، آؤ میں تمہیں اپنے نانے کی بات سناتا ہوں، میں تمہیں اپنے نانے کی بات سناتا ہوں۔ کہا کیا ہے؟ کہا تیرے دادی کی یہ فضیلت ہے کہ مانگنے والا ایک در سے آتا ہے، وہ اس کو عطا فرماتا ہے، دوسرے پہ آئے پھر عطا فرماتا ہے،
یہاں تک کہ 7 دروازوں پہ آئے وہ اس کو عطا فرماتا ہے. لیکن قربان چاہے میرے نانے پر, اگر میرے نانے کے دربار پہ مانگنے والا ایک بار آتا ہے, میرا نانا اتنا عطا فرما دیتا ہے دوبارہ کسی در پہ مانگنے کی حاجت ہی نہیں پڑتی. پھر میرے اعلیٰ حضرت نا امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ, آپ نے بھی اس کا نقشہ کھینچا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ واہ کیا جو تو کرم ہے شہبتگاہ تیرا. یہ اس واقعی کو پیش نظر ہے. واہ کیا جو تو کرم ہے شہبتگاہ تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. حضور ایک بار اتنا عطا فرما دیتے ہیں بندے کو دوبارہ کسی در پہ جانے کی حاجت رہتی نہیں. یہ ہے حضور کے در کی فضیلت. یہ آؤ حضور کے در پہ جب مانگو گے رب اتنا عطا فرما دیتا ہے کہ بندے کو کہیں مانگنے کی حاجت نہیں پڑتی. اور جو پھر حضور سے محبت کر لیتا ہے, جو حضور سے عشق کر لیتا ہے, جو حضور سے نسبت رکھ لیتا ہے, پھر رب اس نام کو اتنا عروج فرما دیتا, عطا فرما دیتا ہے. پھر اس شخص کو رب اتنی فضیلت عطا فرما دیتا ہے. دنیا کائنات کے اندر بڑے بڑے لوگ آئے, بڑے مالدار بھی آئے, بڑی عزت و جاہ والے آئے, بڑی عزت و شہرت والے آئے, بڑی مال و دولت ہر چیز والے اس دنیا کائنات میں آئے, لیکن نام اس ہی کا باقی رہا جو اللہ کے راستے پہ چلتا رہا یا جو محمد مصطفیٰ کے راستے پہ رہا. اب میں دوسرے موضوع کی طرف آ رہا ہوں جس ذکر کو میں اپنی باعث برکت سمجھتا ہوں کہ رب کے محبوب نے اس ذکر کو پسند فرمایا ہے. جناب والا بندہ جب مصطفیٰ کا ہو جاتا ہے پھر مصطفیٰ اس کے ہو جاتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں دنیا کائنات کے اندر بڑے بڑے نام ہیں, لیکن رب ذوالجلال نے جو شہرت, جو عظمت, جو رفعت, جو عزت حضرت بلال حبشی کو عطا فرمائی. آنکھوں نے سبحان اللہ, محبت سے کہی سبحان اللہ. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ آپ ایک غلام ہیں, اور حبشی سے مراد علماء لکھا ہے, علماء فرماتے ہیں حبشی سے مراد ہمارے ذہنوں میں جو تصور ڈالا جاتا ہے نا, حبشی کہتے ہیں بالکل سیاہ کالا ہوگا, ڈرا دینے والا رنگ ہوگا اور اتنے کالے ہوں گے. بلکہ مجھے ایک صاحب کہہ رہے تھے حضرت ان کے نام پہ ایک مووی بنی, فلم بنائی گئی, اس میں بالکل سیاہ کالے بندے کو بلال حبشی کا نام دیا گیا. علماء نے لکھا اپنی اپنی کتابوں کے اندر, کہا بلال حبشی ایسے کالے نہیں تھے جس کو دیکھ ڈر لگنے والا ہو, بلکہ ان کا رنگ گندمی رنگ تھا. عربی جو تھے وہ خوبصورت, ان کے رنگ خوبصورت تھے. تو اس وقت جو حبش علاقہ تھا, تو اس علاقے کی وجہ سے بھی آپ کو حبشی کہا جاتا ہے. تو ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈال بالکل سیاہ کالے, فرمایا گندمی رنگ تھا, اس وجہ سے آپ کو حبشی کہا جاتا ہے. اور کہا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ آپ وہ ہستی ہیں. میرا آقا علیہ السلام جب غار کی طرف روانہ ہوئے نا, یار غار یار مزار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کو لے کر, حضرت ابو بکر صدیق کو لے کر کے حضور علیہ السلام جب غار کی طرف روانہ ہوتے ہیں, ایک مقام پہ پہنچے, غار سے باہر نکلے تو ایک بکریاں چرانے والا چرواہا ہے, بکریاں چرا رہا ہے. میرا آقا علیہ السلام نے پوچھا کیا تیرے پاس بکری میں کوئی دودھ ہے؟ کہا علی جا میری ایک بکری ہے, میں ایک بکری کا مالک ہوں, بکریاں ساری دوسرے مالک کی ہیں. کہا وہ میری بکری جو ہے وہ میں اس کا مالک ہوں, اس کا دودھ نکالتا ہوں, وہ پیتا ہوں, وہ میری غذا ہے, اسی سے جیتا ہوں. کہا اگر حضور فرماتے اگر اجازت تو ہم اس کو دودھ نکال لیں. کہا آپ حضور دودھ نکالنا چاہے آپ نکال لیں. حضرت بلال حبشی کو جاننے والا کوئی نام و نشان, کوئی بکریاں چرانے والا ایک غلام ہے. کہا حضور آپ دودھ نکالنا چاہیں نکال لیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں کھڑا ہوں, دیکھتا ہوں حضور جانے کائنات نے بکریوں کے تھنوں کو ہاتھ لگانا شروع کیا, دودھ نکالنا شروع کیا, پیالہ بھر گیا, دودھ اسی قدر موجود. فرمایا حضور نے دودھ کو نوش فرمایا, دودھ کو نوش فرمانے کو پھر پیالہ بھرا, ابو بکر صدیق کو دیا, ابو بکر صدیق نے جی بھر کے پیا, دودھ اسی طرح موجود. پھر فرمایا غلام تو نے بھی پینا ہے؟ کہا جی ہاں میں نے پینا ہے. ابو بکر صدیق نے پیا, پینے کے بعد غلام کو دودھ بھر کا پیالہ دینے کے بعد جب وہ غلام دیکھتا ہے کہ اب بھی دودھ اسی طرح, اب بھی دودھ اسی طرح ہے. اب وہ غلام جب دیکھا کہ یہ کیا, دودھ 3 مرتبہ نکلا ہے, تھن وہی ہیں. جب یہ معجزہ دیکھ کر کہنے لگا کہ لگتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی تو نہیں. اللہ لاکھوں نے سبحان اللہ. جناب والا جب دودھ نکالنے کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کیا خیال ہے,
اسلام کے بارے میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ معجزہ دیکھ چکے ہیں، معجزہ دیکھنے کے بعد فرمایا اتنا عظیم معجزے کے بعد اسلام کے بارے میں خیال یہی ہے کہ آپ مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھانے کے بعد مسلمان کر دیا۔ اب بلال حبشی ادھر حضور علیہ السلام غار کی طرف روانہ ہوتے گئے، بلال حبشی مڑ مڑ کے حضور کو دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ بات یہاں پہ آ کے ختم ہوتی ہے کہ بلال حبشی نے جب دعا والا چہرہ دیکھا، کلمہ پڑھ لیا، واللیل والی زلفیں دیکھی، کلمہ پڑھ لیا، علم نشرح والا سینہ دیکھا، کلمہ پڑھ لیا، پھر مجھے کہنے دیجئے جب تاجدار گولڑ دیکھا ہے، پھر آپ نے کیا خوب فرمایا کہ مکھ چند بدر شاہ۔ آئے ہائے، میں نے کہا بلال حبشی دیکھ کر کہہ رہے تھے ادھر ہمارے تاجدار گولڑ نے کیا فرمایا کہ مکھ چند بدر شاہ شانی یہ متھ چمکتی لاٹھ نورانی یہ کالی زلفت اکھیں مسے تانی یہ مخمور اکھی خدمت بریا۔ گویا بلال حبشی بھی کہہ رہے ہوں گے اس صورت نو میں آئے آکھو سبحان اللہ۔ اللہ آپ سب کو دیدار مصطفیٰ عطا فرمائے کہ اس صورت نو میں جانا کھا کہ جان جگانا کھا سچ آکھت ربے دی میں شانا کھا جس شان تو شانہ سب بڑیاں۔ سلام ہے آپ کے سننے کو بھی ماشاءاللہ، خوبصورت ناز سن رہے ہیں کئی سبحان اللہ۔ پھر آخر میں آپ نے کیا فرمایا، بات بھی ختم کر دی کہ سبحان اللہ۔ یہ جو آپ کو ہم کہلواتے ہیں آپ کہیں سبحان اللہ، یہ ایسے نہیں ہوتا، یہ پیر صاحب بھی لکھے گئے ہیں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا۔ تاجدار گولڈن دے کر یہ نہیں کہا حضور آپ تو میری جیسے لگتے ہیں، آئے ہائے ہائے، یہ نہیں فرمایا آپ کی آنکھیں تو میری جیسے لگتی ہیں، آپ کے ہاتھ ہماری جیسے لگتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تمہارے وہ تمہارا خیال ہے کہ تم نے حضور کو اپنی جیسا کہہ دیا، حضور جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ پیر صاحب نے کیا فرمایا سبحان اللہ ما اجمالہ کا، اجمالہ کہتے ہیں سب سے افضل، ہاں اس میں تفضیل ہے۔ پیر صاحب نے ایک ایک لفظ ایسا لکھا، اور وہ پیر بھی اے نہیں کہ لینڈ کروزر والی پیر ہے، ہاں او بھی ہے گھوڑے دوڑانے لیا، بٹیرے لڑانے لیا، مرغیاں ککڑ لڑانے پیر نہیں، وہ پیر سے عالم۔ تاجدار گولڑہ وقت ایسے پیر نہیں تھے کہ بس 4-5 انگوٹھیاں پائیاں لمبے بار کیتے نہیں۔ یقین مانو میں اپنی بات کرتا ہوں، میں ہوں الیاس قادری صاحب کا مرید، مجھے بڑی محبت ہے تاجدار گولڑہ سے۔ میں پرسوں ایک تصویر میرے سامنے گزری، بلکہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے وہ اس کے اوپر عربی میں لکھا ہوتا جو آپ نے پڑھا کلام، تو اس پہ تصویر تاجدار گولڑہ کی تھی، کہا یہ تصویر ہے، اور میں جب اس کو دیکھا دیکھتے دیکھتے آنکھیں نہ بھرے، میں نے کہا حقیقت میں یہی ہوں گے، اور میں نے کہا جن کو ہم دیکھ کے آنکھیں نہیں بھر رہی تو جن نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، تاجدار گولڑ نے کیا فرمایا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا۔ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ کیا کتھے جاڑیاں۔ ہم محبت میں کیا کہتے ہیں مشتاق کھیاں کتھ جانیاں۔ اللہ اکبر۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور کا چہرہ دیکھا نا، دیکھنے کے بعد کہا یار کلمہ پڑھائیں، کلمہ پڑھانے کے بعد بلال حبشی ادھر چل پڑتے ہیں، حضور ادھر چل پڑتے ہیں۔ جب بلال حبشی آگے بڑھے، بلال حبشی مڑ مڑ دیکھ رہے ہیں، مڑ مڑ دیکھ رہے ہیں، مڑ مڑ دیکھ رہے ہیں کہ حضور۔ اب بکریاں جب گھر میں پہنچی نا تو آپ کا جو آقا تھا اس کا نام تھا امیہ۔ امیہ نے جب دیکھا کہ آج تے بکریاں نے پیٹ بڑے سجے ہوئے، آج تے بڑیاں رجی ہوئیاں، تے آج خیر تے ہے، پوچھا کہ بلال آج بکریاں کتھی چرائیاں، آج کیڑی چراگاہ چرا کے لائے ہو؟ کہا چرائیاں تے کوئی نہیں، بس کوئی آیا سی آج، چرائیاں تے کوئی نہیں، بس اس کسی چہرہ ویکھا تے آج خود ہی رج گیاں۔ کہا پھر کل بھی بکریوں تھی کھڑنیاں۔
اب بلال حبشی جب سنا، دل کی بھی یہی بات تھی کہ اللہ کرے غلام میرا آقا مجھے ڈانٹے نہیں، کچھ کہے نہیں، اس چہرے کو جس کو دیکھ کر آنکھیں نہیں بھرتی، جی نہیں بھرتا۔ رات نہ جانے کیسی گزری گئی، صبح کا وقت ہوا، پھر بلال حبشی ادھر، پھر جب شام آتی ہے بکریوں کا پیٹ سوجا ہوا بھرا ہوا، کہا آج بھی بڑی رجی ہے، کہا کل پھر لے کے جانا۔ بلال حبشی کی معراج ہے کہ آقا بھی کہہ رہا ہے روزانہ جاؤ بکریاں ادھر چراؤ۔ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 3 سے 4-5 دن گزرتے ہیں، ابو جہل کا گزر امیہ کے پاس ہوا نا، تو امیہ کو دیکھ کر کہتا ہے کہ بکریاں بڑیاں تازہ، بڑیاں موٹیاں، بڑیاں رجیاں، ہر طرح نہیں پوریاں بکریاں، خیر تے ہے آج کل کیڑی چرگاہ ہوئے چرانا۔ تو امیہ نے کہا کہ پتہ نہیں بلال ہے کہیں لے کے جاتا ہے اور سارا دن چرا کے جب واپس آتا ہے بکریاں بڑیاں سجیاں تے بڑیاں رجیاں ہونیاں۔ کہا کہ امیہ اے بکریاں اتنی ساڑیاں کدری رجیاں تیریاں کیوں رج گیاں، ایسے کوئی گال ہے؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا لگتا ہے تیرا غلام بلال میرے بتیجے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گیا ہے۔ کہا تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا بات یہ ہے کہ بکریاں ساڑیاں بھی چلے گئے رجیاں کدی نہیں، لگتا ہے کہ ان کو بھی رخ مصطفیٰ نظر آ گیا ہے، انہیں بھی چہرہ مصطفیٰ نظر آ گیا ہے۔ حضرت بلال ایک اور روایت میرے پاس، جب حضور علیہ السلام اپنی امت کے غم میں نکل گئے تو راستے میں ایک چرواہا ملا، تو میرا آقا علیہ السلام نے جب علماء لکھا ہے کہ بکریاں وہ چرانے کے جب لے کے جاتے ہیں بکریوں کے ایک سارا دن کام ہوتا، بس حضور کے چہرے کو دیکھتے رہتی۔ حضور علیہ السلام جب امت کے لیے جب غار سے باہر نکل گئے تو 3-4 دن غائب رہے، تو حضرت مولا علی پاک بھی تلاش کرتے رہے، صحابہ تلاش کرنے کے بعد نہ ملے، تو غار کے اندر جب پہنچے تو کہا کہ ایک چرواہے سے پوچھا بتاؤ کہ ہمارے آقا کو دیکھا؟ نبی تو نہیں دیکھا، آقا شاقا کو تو میں کوئی نہیں جانتا ہوں، اتنا ضرور پتا ہے کہ میں جب گھر سے بکریاں نکالتا ہوں پہلے بکری کو شیک کے لے کے، اب بکریاں ساری بھاگ جاتی ہیں غار کے سامنے بیٹھ جاتی ہیں۔ کہا پھر ہو رہا ہوں 9.5 نبی تھے، اب حضور سجدے میں ہیں، رو رو کے گڑ گڑا کے دعا کر رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں، جہاں تک علماء لکھے زمین تر ہو چکی ہے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا یا رسول سجدے سے سر اٹھائیے، حضور نے سر نہ اٹھایا۔ حضرت مولا علی پاک ہے، آپ نے سر نہ اٹھایا۔ حضور علیہ السلام کی برگاہ میں جب حضرت فاطمہ پاک کو لائے، کہا کہ اے شہزادی آپ آئیں، حضور آپ کی بات کو نہیں ٹالتے۔ جب حضرت فاطمہ آئی آ کر حضور فرمایا یا رسول آپ تو سر اٹھا لیجئے۔ جب حضور نے سر اٹھایا میرا آقا کی آنکھیں آنسو کی وجہ سے سوج گئی، پاؤں مبارک میں ورم پڑ گیا۔ کہا یا رسول اتنا رونا کیوں ہے؟ کہا اس لیے روتا ہوں کہ رب نے فرمایا کہ جو جہنم ہے اس میں اس کا ایندھن آدمی ہے، فرمایا مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں میری امت کو رب جہنم میں نہ ڈال دے۔ اور آج امتی کیا کرنا ہے؟ امتی بے نمازی، اور نبی تے درود پڑھنے واری دیکھا درود کتنے لکھے نور کی باری، نور کہاں لکھا ہے؟ جب میلاد کی باری اے کتنے لکھے؟ میں نے کہا حضور تیرے دعائیں غاروں میں کر کے بلال حبشی رضی اللہ، اب واقعہ ختم کرتا ہوں طویل گفتگو ہو جائے گی۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہو آپ جب روزانہ جاتے، جب 3-4 دن ابو جہل نے جب دیکھا کہ یہ بات ہو گئی، اب کہا کہ امیہ آج دن کو نا آپ نے بلال کو جانے نہیں دینا، آپ نے روک لینا ہے، پھر دیکھنا کیا ہے، اگر اس کی سچویشن حالت تبدیل ہوگی تو سمجھ لینا کہ یہ کہیں ان کے ساتھ مل گیا ہے۔ اب بلال حبشی کو جب روکا، بند کر دیا کمرے میں، اب بلال حبشی تڑپیں، آپ کی تڑپ بڑھتی گئی۔ جب اس نے دیکھا امیہ نے کہی تو واقعی وہی بات ہے جو ابو جہل نے کہی تھی۔ کہنے کے بعد اب امیہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ آپ کو قید میں کر کے بند کر کے آپ پہ ظلم و ستم ڈالنا شروع کر دیے۔ ایک دن آیا تپتی ریت پر جسم کو برہنہ کر کے ستر کو ڈھانپ کر آپ حضرت بلال حبشی کو تپتی ریت پر رکھ کے اوپر پتھر رکھ دیا۔ کہا اب بولو کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، اب بولو کہ میں محمد مصطفیٰ کو نہیں مانتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ مکے کی ان تپتی ریتوں پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ایک ہی صدا بلند کرتے ہیں، احد احد کی صداؤں کو بلند کرتے ہیں۔ اب امیہ نے کیا کیا؟ حضرت بلال حبشی کو باندھ کر پاؤں کی طرف سے باندھ کے پاگلوں اور بچوں کے ہاتھوں میں رسی پکڑا دی۔ کہا کہ اس کو ریت کے اوپر گھسیٹو، پتھروں کے اوپر گھسیٹو، پتھر مارنا شروع کر دو، جب تک یہ کلمے کا انکار نہیں کرتا، محمد مصطفیٰ کا انکار نہیں کرتا، اس کو چھوڑنا نہیں۔ جب انہوں نے اتنا ظلم و ستم ڈایا، ڈانے کے بعد پھر کہا اب کیا خیال ہے؟ کہا اب بھی احد احد ہے، اب بھی کہا اللہ ایک ہے۔ ہمیں تو اسلام کی قدر نہیں نا پوچھنا ان لوگوں سے، ان کے پاس قدر ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ ساری باتیں مختصر کرو طویل واقعہ ہے، میرا آقا علیہ السلام جب غار سے واپس آئے، آپ کا گزر جب راستے میں وہ کیا دیکھا؟ بلال حبشی تپتی ریتیں پڑے ہیں، جسم زخموں سے چھلی ہوا ہے۔ تو میرا آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرا آقا نے فرمایا بلال
تمہیں ہماری وجہ سے بڑی مصیبتیں سہنی پڑ رہی ہیں، ہماری وجہ سے اتنی تکلیف برداشت کرنی پڑ رہی ہے۔ بلال حبشی نے کہا یا رسول اللہ یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہزاروں بھی ہوں آپ کے نام پہ ساری قربان کر دوں گا۔ اب وقت آ گیا جب میرے مصطفیٰ نے دیکھا نا، میں نے قرآن کے عزیز علیہ ما عنتم کہ وہ تمہارے لیے حریص ہیں، مصطفیٰ تمہارے لیے حریص ہیں۔ میرا کل فرمایا ابو بکر صدیق کاش بلال حبشی کو کوئی خرید کر آزاد کر دیتا۔ ہائے ہائے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر انمول کر دیا۔ میرا آقا نے فرمایا بلال کو کوئی خرید کے اذان کر دے۔ ابو بکر صدیق نے سنا، ابو بکر صدیق تو خواہش ہی ہوتی تھی کاش مصطفیٰ کوئی کہیں اور ابو بکر وہ کام کر دے۔ فرمایا یا رسول اللہ اس کو میں آزاد کراؤں گا۔ ابو بکر صدیق گھر گئے، گھر میں جا کر سامان جو آپ درم و دینار سے سونا تھا اٹھا کر امیہ کے پاس آگئے، کہا بتاؤ بیچنا ہے کہ نہیں بیچنا؟ اب اس نے کہا کہ اسے کون خریدتا ہے، یہ تو ہے کالا ہے، بلالی کلر کا ہے، بالکل ماڑا، ایسے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں، اس کو کیا خرید کرے گا؟ کہا بیچنا ہے۔ کہا کتنے میں؟ کہا میں پہلے ابو جہل سے مشورہ کروں پھر بتاتا ہوں۔ ابو جہل کے پاس گیا، کہا کہ ابو بکر صدیق اور حضرت ابو بکر صدیق اور ابو جہل کے ان دنوں میں آپس میں لگتی ہیں۔ اب ابو جہل نے کہا کہ امیہ ویلا بڑا چنگا، آج جتنا لٹ سکتے ابو بکر صدیق کو لوٹ لو۔ اس نے انکار نہیں کرنا مصطفیٰ کے نام پہ، جتنا لوٹ سکتے ہو لوٹ لو۔ امیہ آیا کر کہا کہ یہ غلام پہلے کہہ گیا میں اتنے کا بیچوں، دوبارہ جب آیا کہا میں اتنے ہزاروں درموں کا بیچوں گا، ساتھ اتنے سرخ اونٹ بھی لوں گا۔ ابو بکر صدیق فرمایا 100 اونٹ سرخ جو سب سے مہنگے اونٹ تھے، کہا 100 اونٹ لوں گا ساتھ اتنے درم۔ ابو بکر صدیق نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا بس۔ ہائے ہائے، ابو جہل بھی حیران، امیہ بھی حیران، اس نے کہا اتنا تھوڑا دن منگا، اتنا منگا پھر بھی بس؟ کہا جاؤ بھئی یہ لو 100 اونٹ آ کے لے لو۔ بلال حبشی کو ابو بکر صدیق نے جب خرید کے آزاد کیا، جب رات کا پہر ہوتا ہے ابو بکر صدیق بلال حبشی کو لے کر جب مصطفیٰ کی برگاہ میں پہنچے نا، جب حضرت بلال حبشی کو دیکھا، جب دیکھنے کے بعد مصطفیٰ کریم دیکھا بلال حبشی کا جسم زخموں سے چھلی ہے، آپ کے جسم پر برف پڑ چکے ہیں، آپ کا جسم سوجا ہوا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے بلال حبشی کو پکڑ کر اپنے پاس بٹھایا، بٹھانے کے بعد بلال حبشی کے گھٹنوں کو اپنے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیا۔ ہائے ہائے ہائے، گھٹنوں کے ساتھ ملانے کے بعد میرے مصطفیٰ آپ کے بالوں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، کہا بلال ہماری وجہ سے بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں، بلال اب تیری معراج ہے۔ بلال ساری زندگی تو نے ایک غلامی کو اپنے سر پہ باندھے رکھا ہے، اب تو ایسا غلام نہیں کہ لوگ تجھے ماریں گے، اب تو وہ غلام ہے کہ کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان تو دے گا۔ علماء نے لکھا ہے جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی برگاہ بلال حبشی پہنچے نا، تو میرے حق علیہ السلام جب بلال حبشی کو جسم پہ ہاتھ مار کے بالوں پہ ہاتھ پھیر کر جب روٹی مصطفیٰ نے توڑی، توڑنے کے بعد میرے مصطفیٰ خود بلال حبشی کے منہ میں خود اپنے ہاتھوں سے ڈال رہے ہیں۔ کیا معراج ہے بلال حبشی کی، کیا معراج ہے بلال حبشی کی، اپنے ہاتھوں سے لقمہ توڑ توڑ کر بلال حبشی کے منہ میں ڈال رہے ہیں کہ بلال تجھ پہ نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا۔ جی نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو غلام ایسا۔ پھر رب نے یہ مقام عطا فرمایا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ ایک وقت آیا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کعبے کی چھت پہ جب بیٹھتے تو بلال حبشی سامنے اذان دیتے ہیں جی، اور یہ وہ مؤذن رسول ہیں کہ رب بھی ان کی آواز کو پسند فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے روز رب ذوالجلال کی برگاہ میں جب سب انبیاء آئیں گے، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی راگ مہار کسی نے پکڑی ہوگی، لیکن میری اونٹنی کی مہار سب سے پہلے پکڑنے والا وہ بلال ہوگا، وہ بلال ہوگا۔ اللہ جل شانہ ہماری اس بزم کو اپنی برگاہ میں قبول فرمائے، اور ذکر حسین پاک، ذکر علی پاک، ذکر سیدہ فاطمہ الزہرا پاک اور ذکر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کرنا اپنی برگاہ میں قبول فرمائے۔ اور یہ جتنا ذکر ہوا اللہ کی طرف سے جو ہمیں ثواب حاصل ہوا، سارا ثواب جناب طاہر مرحوم صاحب کی روح کو اصالہ ثواب کرتے ہیں، اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے۔ میری طرف سے اور اہل خانہ کی طرف سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ آپ سب کا آنا اپنی برگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ نبی آمین وآخر دعوانا۔